أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 211 نمبر آیا مبارکہ ہے. دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. اللہ جل مجدہ الکریم نے اسلام لانے والوں کو حکم دیا کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. جنہیں کلمہ پڑھنے کی دولت نصیب ہوئی ہے، توفیق عطا ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی کی چیزیں شریعت میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. کل ہم نے آیات مقدسہ پڑھی. جو لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ ہم آدھی باتیں قرآن و حدیث کی مان لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیتے ہیں، اور کچھ باتیں جو ہم پہلے مذہب میں تھے، تورات میں تھے، ہم وہ مان لیں، یا منافقین کہ ہم اوپر سے کلمہ پڑھیں تو ہمیں وہ تمام حقوق مل جائیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں. تو ان تمام چیزوں کی نفی کی گئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اور اہل ایمان کو بھی یہ متنبہ کیا گیا کہ وہ اسلام لے آئیں، پھر اسلام کی ساری تعلیمات کو اپنائیں اور اس کو قبول کریں. یہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے کچھ شریعت کے امور عطا کیے تھے، انہیں کچھ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نشانیاں دکھاتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، اور وہ دیکھ کر پھر منحرف ہو گئے اور ماننے سے انکار کیا، تو سزا ملی. اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا. فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو جانا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ساری نشانیاں معجزات دیکھنے کے بعد بھی تسلیم نہ کرو اور انکار کرنے لگ جاؤ. اس طرح نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہیں دیکھنا پڑے گی. سل بنی اسرائیل، پوچھئے، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی ہی واضح نشانیاں عطا کی. بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو شخص بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا اس کے آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور، اللہ تعالیٰ کے احکام جب آ گئے، واضح نشانیاں دیکھ لیں، معجزات دیکھ لیے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اسے تبدیل کرے اور اس کے بعد بھی اپنی مرضی اس میں کرنا چاہے تو پھر اللہ کے عذاب کو سہنے کے لیے وہ تیار رہے. تو فرمایا بنی اسرائیل یہاں موجود ہیں. اب یہ جب آیا مقدسہ مدینۃ المنورہ میں نازل ہوتی ہے تو وہاں یہودی آباد ہیں، یہودیوں کے 3 قبائل آباد ہیں. ان سے پوچھئے، بنی اسرائیل ہے، ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات نہیں دیے، واضح نشانیاں نہیں آئیں، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی. تو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پھر ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مزین کر دیا گیا ہے ان کے لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین ہے، وہ دنیا کی زندگی کو حسین دیکھ رہے ہیں اور اسی میں بس کھوئے ہوئے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ دیکھو
یہ بلال حبشی، صہیب رومی، یہ عمار یاسر، اور یہ کس طرح کے لوگ ایمان لے کے آئے، اور یہ دیکھو ایمان لے کے آئے ہیں تو کس طرح غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کھانے کو میسر نہیں ہے، پینے کو میسر نہیں ہے، مذاق اڑاتے تھے کیونکہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین تھی، اور دنیا کی زندگی کو ہی وہ خوبصورت دیکھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ بھائی یہی سب کچھ ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، لیکن وہ لوگ جو تقوی والے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند رتبے پر ہوں گے۔ یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، قیامت کے دن جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اہل تقوی ہیں، اور اہل تقوی ان سے بلند رتبوں پر فائز ہوں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے، آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے لیے بڑا شرف ہوگا، ہمارے لیے بڑی منزلت ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی بنیاد موجود ہو۔ جب ایمان کی بنیاد ہی موجود نہیں ہے تو اوپر پھل تو کوئی نہیں ملیں گے۔ جب ان کے پاس وہ درخت ہی نہیں ہے تو پھر پھل کہاں سے آئیں گے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت، جہاں ہم رہتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی قیمت کوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ دیتا، کیونکہ کافر تو ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بسنے والے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، لیکن رزق ان کو بھی مل رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رزق ان کو بھی دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، لیکن جس کے پاس زیادہ رزق ہے یہ کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک بندہ سمجھے میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میرے پاس دولت بڑی ہے، دنیا کی آسائش اور آرام بہت ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ اگر آپ کو ایمان کی دولت عطا ہوئی ہے تو آپ سمجھیے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اگر آپ کی پیشانی کو سجدوں کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھیے اللہ آپ سے خوش ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق حاصل ہو رہی ہے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اللہ کی خوشی کی یہ نشانیاں ہیں کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کی توفیق ہو رہی ہے اور ہم اس کی بارگاہ کے اندر سر نیاز خم کرتے ہیں، ورنہ دنیا کا بڑا ہونا یا دنیا کا زیادہ ہونا یہ کوئی انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی اولاد آگے ہوئی، ایک ہی لوگ تھے، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر، لیکن جب زیادہ ہوئے تو علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری سنانے والے تھے، وہ ڈر سنانے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگوں میں تفریقہ ہوا، لوگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، کچھ لوگ مانے کچھ نہ مانے، جو مانے انہیں کشتی میں سوار کیا گیا، باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا طوفان نوح کے اندر۔ پھر لوگ ایک ہی ملت پہ قائم ہو گئے، ایک ہی فکر حضرت نوح علیہ السلام کا عقیدہ لے کے آگے چلے، پھر آگے لوگ اس طرح جدا جدا ہو گئے، پھر انبیاء کرام آتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اس طرح انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا۔ دو کام انبیاء کرام کے کرنے والے ہوتے ہیں، ایک مبشرین، اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور دوسرے ڈرانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو ماننے والے نہیں ہوتے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ تو دونوں ہی انبیاء کرام کے فرائض میں شامل ہیں چیزیں، خوشخبری سنانا بھی ہے اور ڈر سنانا بھی ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کریں ان تمام امور میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ کوئی بات کہتا رہا یہ درست ہے، کوئی کہتا رہا یہ درست ہے، انبیاء کرام آتے رہے اور درست بات بتاتے رہے کون سی ہے، اور غلط بات کو واضح کرتے رہے، حق کو حق کر کے بتاتے رہے اور باطل کو باطل کر کے دکھاتے رہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن لوگوں نے
اس میں اختلاف کیا۔ کنہوں نے کیا؟ اختلاف نہیں کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے چیز کا، وہ اختلاف کریں، وہ بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی، نبی دیے، واضح معجزات دیکھے، وہ لوگ جب انکار کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بنتی ہے، پھر انہیں سزا دینا بنتی ہے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، نشانیاں آ گئیں۔ کیوں اختلاف کیا انہوں نے؟ بغیم بینہم، سرکشی کی بنا پر، بغاوت کرتے ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نہیں مانیں گے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو آگے لاتے ہوئے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اہل ایمان کو، لما اختلفوا فیہ من الحق، اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کی ہدایت عطا فرمائی اپنے خاص اذن اور رحمت سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس درس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح دلائل مل جائیں، اللہ کی طرف سے نشانیاں آ جائیں، انبیاء کرام تشریف لے آئیں، تو پھر بہتری اس میں ہوتی ہے کہ نبی کی ہدایت کو قبول کیا جائے اور ان کی ہدایت کو مانا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واضح معجزات لے کر تشریف لائے، واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اس درس میں خاص طور پر ان آیات مبارکہ میں یہود کو خطاب ہے کہ دیکھو تم نے پہلے بھی انبیاء کرام کی نافرمانی کی بات نہیں مانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے سارا کچھ ہونا چاہیے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رزق اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبی دو کام خاص طور پر کرتے رہے، خوشخبری بھی سناتے رہے اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے بھی رہے۔ تو یہاں خاص طور پر ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم خوشخبری سنانے والوں کو تو کچھ نہیں کہتے، اور جو ڈرانے والے ہیں ان سے ہم ذرا تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں۔ مثلا علماء کرام جو جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ڈراتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں بھی ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، آپ ہمیں ایسے ڈرا رہے ہیں تو ایسے ہو جائے گا اور ہم ایسے کر دیں گے۔ نہیں، ڈرانا انبیاء کرام کا فریضہ ہے اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ پر جہنم کا ذکر ہے کہ نہیں، اس لیے یہ بھی منصب بنتا۔ دیکھیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح کا امین ہے اور حضور کے منبر کا جو امین ہے، اس کا وہی فریضہ بنتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کرام کا تھا، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، خوشخبری سنانا بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرانے والوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو دلائل واضح عطا فرما دے اور آ جائیں تو پھر اختلاف نہ کریں، پھر مانیں، پھر قبول کر لیں۔ قبول کرنے والے فائدے میں رہتے ہیں، اور بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے قبول نہ کرنے والے نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، صراط مستقیم کی دعا جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے، ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ عطا فرماتا ہے، بس اس سے مانگتے رہیں، وہ انشاءاللہ صراط مستقیم پر دوام عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔